الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خير الناس من ينفع الناس أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من يشفع شفاعة حسنة دنیا میں جو شخص کسی ضرورت مند کی سفارش کر دیتا ہے اچھے کام میں تو اللہ کی ذات قیامت کے دن اس سفارش کرنے والے کا حق محفوظ رکھ کر اس کو عطا فرمائے اور حدیث نبوی کا ترجمہ اس طرح ہے کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ پچھلے جمعے میں جس عنوان کا میں نے آغاز کیا تھا اس کے تمہیدی الفاظ میں نے کہے تھے، میں اسی بات کو کچھ آگے بڑھانا چاہوں گا۔ وقت نہایت مختصر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ کرنا لازم ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر آدمی کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہوتی کہ وہ صدقہ کر سکے۔ آپ نے فرمایا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ حلال روزی کمائے اور پھر اس سے صدقہ کرے۔ پھر پوچھا گیا یا حضرت، ہر آدمی جسمانی طور پر اتنا صحت مند نہیں ہوتا کہ وہ حلال روزی کمائے اور پھر اس سے وہ صدقہ کرے۔ تو آپ نے فرمایا اگر وہ یہ نہیں کر سکتا تو وہ اپنی زبان سے اچھی بات کہہ دیا کرے۔
اچھا بول دیا کرے، یہ تو اس کے بس میں ہے نا۔ صحابی پوچھنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص یہ بھی نہ کر سکے، یعنی اس کے پاس موقع نہ ہو، وہ معذور ہو، یہ میں اپنا ترجمہ کر رہا ہوں، یعنی معذور ہو، بول نہ سکتا ہو، چار پائی پر ہو، لوگوں میں نہیں جا سکتا، تو آپ نے فرمایا پھر اس کا صدقہ یہ ہے کہ کم از کم اپنے شر سے لوگوں کو بچا کر رکھے۔ میں اس بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ یہ تو میرے اور آپ کے بس میں ہے نا کہ میں اپنی زبان، ہاتھ، اشارے یا ادا سے میں مسلمان کو اپنے شر سے بچا کر رکھوں، یہ بھی میرا صدقہ ہے، لیکن یہ صدقے کی سب سے چھوٹی قسم کہہ لو۔ اچھا، اب یہاں سے میں اپنی بات کو اٹھاؤں گا کہ جو آدمی اپنے شر سے کسی کو بچا کے رکھتا ہے، یہ بھی ایک صدقہ ہو گیا۔ اچھا، اس کے مقابلے میں اگر ایک آدمی اپنی ساری اداؤں سے، زبان سے، ہاتھ سے لوگوں کے خیر کے کام کرتا ہے، تو وہ اللہ کی نظر میں کتنا اونچا اور بڑا انسان ہوگا۔ یہ جو میں نے چھوٹی سی حدیث پڑھی ہے نا، اکثر آپ دیکھتے ہیں لکھی ہوتی ہے مدارس میں، اسکولوں میں، تربیت گاہوں میں، ہسپتالوں میں، کہ خیر الناس من ینفع الناس، کہ بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کی نفع رسانی کا باعث بنے۔ یہ بہت اونچی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ایک صحابی کے متعلق شکایت کی گئی کہ جہاد کے دوران وہ راستے میں اپنا اونٹ بٹھا کے رکھا ہے اس نے، اور آنے جانے والوں کے لیے مشکل پیش آ رہی تھی۔ جب صحابہ جہاد میں جاتے یا آتے تو پڑاؤ ڈالتے نا رات گزارنے کے لیے، تو پھر راہداریاں بن جاتی، آنے جانے کے والوں کے لیے آسانیاں ہو جاتی۔ تو ایک شخص نے اپنی سواری کو راستے کے درمیان میں بٹھایا تھا، تو اس کی شکایت حضور کے پاس کی گئی۔ آپ نے فرمایا فلا جہاد لہ، یہ لوگوں کی تکلیف کا باعث بنا ہے، اس کا کوئی جہاد نہیں۔ جہاد کتنا بڑا عمل ہے۔ یہ گھر سے نکلا، اچھی نیت لے کے نکلا، سواری لے کے نکلا، جان لے کے نکلا، مال لے کے نکلا، راتوں کے سفر کیے، دن کے سفر کیے، لیکن حضور نے ایک جملے کے ساتھ ساری بات پہ لکیر پھیر دی، فلا جہاد لہ، اس کا کوئی جہاد نہیں ہے، کیونکہ یہ راستے میں لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنا۔ آج ہم نمازی بھی ہیں، روزے دار بھی ہیں، سخی بھی ہیں، اور ہمارے اندر بڑی خوبیاں ہیں، مسلمان کے اندر بڑی خوبیاں ہیں، بڑی سخاوتیں ہیں، لیکن میں اپنی نظر سے جب دیکھتا ہوں، میں بھی اس میں شامل ہوں، میں کوئی تقوی کی بات اپنی نہیں کرتا۔ آج یہ عمل ہمارے معاشرے سے بہت کم ہے۔ میں آگے جا کر ایک حدیث سناؤں گا، آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ پاک کی ذات لوگوں سے کام لیتی ہے، قوموں سے کام لیتی ہے، افراد سے کام لیتی ہے۔ جو فرد یہ ذمہ داری معاشرے میں نبھا رہا ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں کر رہا ہے، مریضوں کے لیے، فقیروں کے لیے، مجبوروں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، معذوروں کے لیے، نبینوں کے لیے، ٹانگ کٹے کے لیے، جو شخص جس درجے پر آسانی پیدا کر رہا ہے،
یہ خدا کی مخلوق کا بہترین انسان ہے، کیونکہ یہ زبان رسالت نے کہا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کمال حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی ذات کچھ لوگوں کو پیدا کرتی ہے صرف اس کام کے لیے کہ وہ لوگوں کی ضرورت پوری کریں، اور جب وہ اس کام کو پورا کر دیتے ہیں، یعنی لوگوں کی ضرورتوں کو، یوں کہیے ان کی خدمت کر دیتے ہیں، ضرورت پوری کر دیتے ہیں، تو اللہ کی ذات پھر ان بندوں پہ 2 انعام کرتی ہے۔ کتنے؟ 2۔ پہلے تو یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ پیدا ہی اس کام کے لیے کرتا ہے کہ وہ لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتے۔ کچھ مزاج سوشل ہوتے ہیں نا، آپ دیکھتے ہیں، حالانکہ کچھ لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں فطرت کے، اپنی فطرت کے، لیکن ان سے ایک پانی کا گلاس بھی آپ کو میسر نہیں ہوتا، اور آپ اسے راستہ پوچھیں نا، راستہ، تو راستہ بتانے سے بھی تنگ ہوتے ہیں، بھئی یہ راستہ کدھر کو جاتا ہے، ایسے دیکھتے، یعنی ہوتے بڑے اچھے ہیں لیکن انہیں یہ توفیق نہیں ملتی۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کامیاب انسان، ہم نے جو پیمانے بنائے ہیں نا کہ کامیاب کون ہے دنیا میں، بڑی گاڑی ہو، بڑا بنگلہ ہو، بڑا مال ہو، بڑی زمینیں ہوں، ہٹو بچوں کے شور ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کامیاب انسان وہ ہے جس سے نفع دوسروں کو منتقل ہو رہا ہے۔ اس پہ ذرا باریک نظر سے سوچیں تو کامیاب انسان وہ ہے۔ قبائل میں، قبائلی زندگی میں، خاندانی زندگی، دیہاتوں میں چلے جائیں، جو قبیلے کا سردار ہوتا ہے نا، سب سے منظور نظر قبیلے کا سردار وہ ہوتا ہے جو بانٹتا ہے، جو کھینچتا نہیں بلکہ بانٹتا ہے، کام آتا ہے، وہ سردار ہوتا ہے۔ وہ کاہے کا سردار ہوتا ہے جو دوسروں کا مال سمیٹ کے خود بڑا بن جائے۔ کامیاب وہ ہے جو دوسروں کے لیے بانٹتا ہے، وہ دنیا میں کامیاب انسان ہے۔ اور کامیاب انسان دنیا میں سب سے بڑا کون تھا؟ وہ نبی کی ذات تھی۔ پتہ نہیں میں بات بھول گیا ہوں، کدھر جانے لگا تھا، کدھر نکل گیا، تو میں واپس آنا چاہوں گا اس بات کی طرف کہ اللہ کی ذات کچھ انسانوں کو مخصوص کر لیتی ہے دنیا میں۔ ضروری نہیں کہ مالدار ہوں، حاکم ہوں، ان کے پاس وسائل زیادہ ہوں، بڑے ذمہ دار ہوں، نہیں، یہ اللہ چنتا ہے کچھ لوگوں کو کہ وہ لوگوں کی ضرورتیں صرف پورا کرتے ہیں، جس کو ہم دوسرے لفظوں میں خدمت خلق کہتے ہیں۔ اور جب وہ کام کر لیتے ہیں اللہ 2 انعام ان پہ کرتا ہے۔ پہلا انعام یہ کرتا ہے کہ اللہ انہیں دنیا میں امن کی زندگی دیتا ہے۔ آپ دیکھ لیں جو سوشل ورکر ہوتے ہیں نا معاشرے میں، دن رات نکلے ہیں، لوگوں کا کام کر رہے ہیں، تو ان کے دل کا جو اطمینان کا پیمانہ ہوتا ہے دنیا میں کسی مالدار کا نہیں ہو سکتا۔ جس اطمینان کی نیند سوتا ہے نا وہ آ کر، جس گہری نیند سوتا ہے اور فجر کے وقت اٹھتے وقت جو وہ سرور اور طمانینت وہ پاتا ہے، دنیا کا کوئی انسان نہیں پا سکتا۔ آپ یہ کام کر کے دیکھ لیں۔ ایک تو اللہ انہیں دنیا میں امن کی زندگی دیتا ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اور دوسرا اللہ قیامت کے دن اپنے عذاب سے انہیں بچا کے رکھے گا۔ اور اس پر میں آیت پڑھتا ہوں، آیت قرآن مجید، الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، ایمان میں یہ سب کچھ ہے نا، یہ جو میں نے باتیں کی ہیں یہ کس میں ہے؟ وَلَمْ يَلْبَسُوا إِيمَانَهُمْ بِالظُّلْمِ، اور اپنے ایمان میں انہوں نے ظلم کو شامل نہ کیا۔ یہ باقی باتیں ظلم ہیں، کسی کا حق چھین لوں، زبردستی لے لوں، تو یہ کیا ہے؟ میرا ظلم ہے جو میں انسانوں سے کر رہا ہوں۔ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وَلَمْ يَلْبَسُوا إِيمَانَهُمْ بِالظُّلْمِ،
اور اپنی ایمان کی زندگی میں ساتھ ظلم کو شامل نہ کیا، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، میں ان کو دنیا میں اور آخرت میں دونوں جہانوں میں امن عطا کر دوں گا، اور یہ میرے ہدایت یافتہ بندے ہیں، انہیں امن دوں گا۔ اچھا دیکھیں آپ، بادشاہ جو ہوتا ہے نا وقت کا، سب سے زیادہ بد امنی کی زندگی اس کی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے دوست دشمن بڑے ہوتے ہیں نا۔ رعایا میں خلیفہ وقت کا جو ہوتا ہے، تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، حدیث میں بھی ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سخت گیر خلیفہ تھے، بڑے سخت گیر خلیفہ تھے۔ ان کی خلافت پر صحابہ نے بھی اعتراض کیا ہے نا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے انہیں نامزد کر دیا، اپنی زندگی میں نامزد کیا ہے نا انہیں، شورا نے نہیں بنایا۔ حضرت عمر کو خلیفہ شورا نے منتخب نہیں کیا، خلیفہ نے نامزد کیا۔ اور اسلام میں یہ بھی ایک طرز حکومت ہے، نامزد کر دینا یا شورائی نظام میں لے آنا۔ کوئی صحابہ نے حضرت ابوبکر صدیق سے اختلاف کیا، اے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جب یہ خطاب کے بیٹے خلیفہ نہیں ہیں تو ان کی ہیبت تو برداشت نہیں ہوتی۔ پتہ ان کا جلالی مزاج تھا، اور اتنے کیا کہوں بے باک تھے کہ انہوں نے تو پیغمبر کے گھر میں دخل دے دیا۔ ابھی پردے کے احکام نہیں اترے تھے، تو ازواج مطہرات قضائے حاجت کے لیے باہر جاتی تھی، تو ایک دن کہنے لگے یا رسول اللہ ان کو روکو، ان کو روکو، پردے کے احکام نہیں اترے تھے۔ تو ازواج مطہرات میں ایک عورت کہنے لگی اے عمر من انتا، تو ہمیں روکنے والا کون ہے؟ والقرآن ینزل فی بیتنا، قرآن ہمارے گھر میں اترے، مشورے تو دے۔ اللہ کو یہ اتنی پسند آئی حضرت عمر کی بات کہ اسی وقت پردے کی آیتیں اتر آئیں۔ یعنی ان کا ایک مزاج تھا، سخت گیر مزاج تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق سے صحابہ نے کہا اے ابوبکر صدیق، وہ تو جب خلیفہ نہیں تھے اس وقت مان نہیں تھے، خلیفہ بن گئے تو بنے گا کیا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے کوئی بات نہیں، جب کاندھوں پہ بوجھ پڑے گا تو مزاج معتدل ہو جائے گا، کیونکہ جب کاندھوں پہ بوجھ پڑتا ہے نا تو پھر آدمی کا مزاج بدل جاتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایران فتح ہوا تو ایک ایرانی نے کہا کہ میں مدینے میں اس خلیفے کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ جس نے ایران کو توڑا ہے۔ ایران کو توڑنا کوئی آسان بات نہیں تھی، ایسے سمجھو جیسے آج امریکہ کو توڑ دیا جائے۔ اس وقت کا امریکہ ایران تھا، توڑنا آسان نہیں تھا۔ اور یہ مدینے سے بدو اٹھے، مدینے کے عرب اٹھے اور کوہستان کے بدو اٹھے، اور فتح مدائن اور ان کے بادشاہ کے سونے کے تخت کو لا کر مدینے کی گلیوں میں توڑ دیا گیا۔ کوئی چھوٹی بات تو نہیں تھی، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ چلا ایران سے اور مدینے پہنچا۔ مسجد نبوی چونکہ مرکز تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس نے آ کر پوچھا امیر کہاں ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ دوپہر کا وقت ہے اور امیر المومنین مدینے سے باہر فلاں کھجور کے سائے تلے دوپہر کا قیلولہ کرنے جاتے ہیں۔ اندازہ کریں کہ خلیفہ کون ہے کہ جو روم کو توڑ رہا ہے، ایران کو توڑ رہا ہے، شام فلسطین عراق فتح ہو رہا ہے، اور کدھر کدھر اسلامی فوجیں چڑھی ہوئی ہیں۔ تو خلیفے کا حال کیا ہے کہ دوپہر کا قیلولہ کرنے کے لیے مدینے سے باہر نکل کر ایک کھجور کے سائے تلے سونے جاتا ہے۔ اس نے بڑا تعجب کیا کہ اتنا بڑا اس کے ذہن میں تو بادشاہت تھی،
خلافت کے تصور سے تو آگاہ نہیں تھا کہ نبوت کے بعد خلافت اور خلافت کے تقاضے کیا اور خلیفے کی ذمہ داریاں کیا ہیں، وہ تو جانتا نہیں تھا۔ وہ تو یہ سمجھتا تھا کہ کوئی بڑا محل ہوگا اور اس کے آگے پیچھے نگرانوں، دربانوں، نگہبانوں اور اسلحہ برداروں کی قطاریں لگی ہوں گی اور محافظین قطار اندر قطار کھڑے ہوں گے، اس کے آگے پیچھے ہٹو بچو کے شور ہوں گے۔ وہ کتنا بڑا انسان ہو، وہ تو یہ تصور لے کے آیا۔ بڑا تعجب کیا اس نے، چلا ایک آدمی ساتھ چلا، چلتے چلتے کیا دیکھا کہ ایک اینٹ سرہانے رکھے ہوئے، اور کھجور کا سایہ دیکھتے ہیں آپ کتنا ہوتا ہے؟ کھجور کا سایہ دراز نہیں ہوتا، ٹھنڈا نہیں ہوتا، لمبا نہیں ہوتا، دراز نہیں ہوتا۔ کھجور کا تھوڑا سا سامان ہوتا ہے اور ریت کا علاقہ ہوتا ہے، نیچے پتھریلا سا ماحول ہوتا ہے اور تپش عرب کی، اور اس تپش کے اندر اینٹ کو سرہانہ بنائے خراٹے لے کر خطاب کا بیٹا امیر المومنین آرام کر رہے تھے۔ اس نے کہا جی وہ ہے امیر المومنین، وہ سو رہے ہیں اور خراٹے لے کے سو رہے ہیں، کوئی پہرے دار نہیں، کوئی تلوار سونت کر سرہانے پہ شخص نہیں کھڑا۔ اس نے 3 جملے کہے، اس ایرانی نے، اس نے 3 جملے کہے۔ میں آپ کو 3 جملے سناتا ہوں۔ کہنے لگا عدلتا، عدلتا، اے عمر تو نے دنیا کو انصاف دیا، فامنتا تو نے امن پایا، فنمتا اور تو گہری نیند سو گیا۔ اب 3 جملوں پہ ذرا غور کریں۔ پہلا کیا ہے؟ عدلتا، تو نے دنیا پہ عدل قائم کیا، فامنتا تجھے امن مل گیا۔ ظالم کو امن نہیں ملتا، عادل کو امن ملتا ہے، اور ظالم کبھی گہری نیند نہیں سو سکتا، یاد رکھیں۔ ظلم اندر دوڑتا ہے، ظلم دل کو بے قرار کرتا ہے، ظلم دماغ کو بے چین کرتا ہے، ظلم اندر کی دنیا کو بے قرار کر کے رکھ دیتا ہے، اور عدل اور انصاف انسان کو طمانینت، اطمینان، خوشی اور سرور عطا کرتا ہے۔ آپ عدل بیویوں کے درمیان کر کے دیکھ لیں، اولاد کے درمیان کر کے دیکھ لیں، خاندان میں کر کے دیکھ لیں، مقتدیوں میں کر کے دیکھ لیں، معاشرے میں کر کے دیکھ لیں، لیکن عدل کو چھوڑ کر آپ ظلم کریں گے، آپ کو گھر میں بھی چین کی زندگی نہیں ملے گی، گھر میں بھی لڑائی ہوگی، خانگی خاندانی زندگی میں بھی اطمینان نہیں ملے گا۔ اس کے 3 جملے اسی عنوان پر کہ کیونکہ عمر بن خطاب کون ہے؟ جنہوں نے ہر شخص کو اس کا حق دے دیا تھا۔ اور انفرادی زندگی کا کیا حال تھا بطور خلیفہ کے؟ راتوں کو خبر گیری کے لیے نکلتے تھے، رعایا کی خبر گیری کے لیے، سوتے نہیں تھے، یا مدینے کی گلیوں میں پھرتے یا مدینے کے باہر اترنے والے قافلوں کے مسافروں کی خبر گیری کرتے کہ میرے عوام کس حال میں ہے، میرے متاحت کس حال میں ہے، مجبور کس حال میں ہے۔ آپ ایک روز نکلے، بڑا مشہور واقعہ سنتے ہیں، آپ کے غلام زید، ان کے غلام اسلم ان کے غلام ہیں جو ان کے ساتھ ساتھ ہوتے، وہ خود واقعہ بیان کرتے ہیں۔ میں خلیفے کے ساتھ باہر نکلا، رات اندھیرا، روشنیاں تو تھی نہیں، ہم ان شاہراہوں پہ چلتے جو مدینے کے اندر داخل ہوتی تھی، لوگ دور دور سے خلیفہ وقت کے پاس اپنے مسائل لے کر آتے تھے، اپنے مسائل لے کر آتے، تو کیا دیکھا کہ ایک خیمہ لگا ہوا ہے، اس خیمے کے اندر ایک عورت اور ایک مرد ہے، اور خیمے کے باہر بچے ہیں اور وہ رو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں کے رونے کی وجہ پوچھی،
اس باپ اور ماں نے کہا کہ بچے اس لیے رو رہے کھانا مانگ رہے ہیں اور ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور وہ چولہے پہ ہنڈیا چڑھی ہوئی ہے۔ کہا کہ ہنڈیا ان کے لیے پک رہی ہے؟ کہا نہیں، ہنڈیا خالی ہے، ویسے بچوں کو دلاسا دینے کے لیے رکھی ہوئی ہے، بچوں کو دلاسا دینے کے لیے، حوصلہ دینے کے لیے۔ اور ہم اس امید میں ہیں کب صبح کی کرن پھوٹے اور ہم خلیفہ وقت کے پاس جائیں اور ان سے مانگے کہ ہم بھوکے ہیں، ہماری مدد کرو۔ حضرت عمر، حضرت اسلم کہتے ہیں انہی قدموں پہ اتنی تیزی سے حضرت عمر مدینہ کی طرف لوٹے کہ میں نے اتنی تیز کبھی عمر بن خطاب کو چلتے نہیں دیکھا۔ سیدھے بیت المال میں آئے، اس کے خزانچی کو اٹھایا، اس میں سامان اپنے ہاتھوں سے بھرا ایک بوری میں، اس میں گھی اور اس میں جو اور دیگر سامان خرد و نوش، اس کا ایک بوری بھر لی۔ بوری بھری تو حضرت اسلم کہتے ہیں میں اسے اٹھانے لگا، میں سمجھ گیا کہ یہ سامان اسی خیمے والوں کے لیے جا رہا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ میں بوری اپنے کندھوں پہ اٹھا لوں؟ عمر بن خطاب نے میرا ہاتھ جھٹک دیا اور کہا پیچھے ہٹ جاؤ، اسلم یہ بوجھ عمر کے کندھے پہ رکھو، میں سمجھتا ہوں کہ تم میرا بوجھ یہ اٹھا لو گے، لیکن قیامت کے دن عمر کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ یہ میرے کندھے پہ رکھو۔ حضرت اسلم کہتے ہیں میں نے وہ بوجھ امیر المومنین کے کندھے پہ رکھ دیا۔ امیر المومنین نے رات کے اندھیرے میں مدینے سے باہر نکلے ہوں گے نا، اس وقت بھی مدینے کا سفر اگر جمع کیا جائے تو کلومیٹر سے کم نہیں ہے اس زمانے میں بھی، اور اس کے باہر ہی پڑاؤ ہوگا نا۔ یہ میرا اندازہ ہے 1 کلومیٹر سے زیادہ سفر وہ بوری اپنے کندھوں پہ اٹھا کر، وہ عمر بن خطاب جس سے روم بھی ڈر رہا تھا اور ایران بھی ڈر رہا تھا، لے کر گئے اور وہاں کیا کیا؟ ہنڈیا کے اندر وہ چیزیں ڈالی جس سے سالن پکتا ہے، اور چولہے میں آگ جلائی۔ حضرت اسلم کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب آگ جلانے کے لیے پھونکے مار رہے تھے اور ان کی گھنی داڑھی کے اندر سے دھواں گزر گزر کر باہر آ رہا تھا۔ پھر ہنڈیا پکی، روٹی پکی اور بچوں نے کھائی۔ زید کہتے ہیں، اسلم کہتے ہیں میں نے کہا چلو، فرمانے لگے نہیں، جن بچوں کو میں نے بھوک کی وجہ سے روتے دیکھا ہے، جب تک انہیں میں پیٹ بھر کے کھا کر ہنستے نہ دیکھ لوں میں یہاں سے اٹھ نہیں سکتا۔ اللہ نے لوگ پیدا کیے تھے۔ یہ تو میں نے صرف مثال کے طور پہ ایک واقعہ ان کا بیان کیا ہے، واقعات کو آگے لے کر چلوں تو ان کی رعایا کی خبر گیری کے بارے میں اتنے واقعات ہیں کہ شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ کون تھے؟ ہے کون تھے؟ یہ وہ تھے جنہیں اونٹ نہیں چرانے آتے تھے۔ ان کی ماں کہتی ہے، تاریخ عمر میں لکھا ہے، وہ کہتی ہے عمر تیرا کیا بنے گا، تجھے تو اونٹ بھی چرانے نہیں آتے، تو لے کر سولا جاتا ہے، واپس آتا ہے تو 2 گم ہو چکے ہوتے ہیں، تیرا بنے گا کیا؟ اور ان کا مزاج کیا تھا وہ اب اسلام سے پہلے دیکھ لیں، یہ چیزیں انہوں نے کہاں سے پائیں، اپنے من کو کیسے مارا، طبیعتوں کو کیسے بدلا، اپنے غرور کو عاجزی میں کیسے لائے، اپنی دنیاوی حمیت کو غیرت اسلامی میں کیسے بدلا، اور جو ان کی طبیعتوں میں جاہ و جلال تھا اس کو بدل کر وہ خلق خدا کی خدمت کے کیسے لے آئے، یہ سب کچھ انہوں نے سیرت مصطفیٰ سے پایا تھا۔ انہوں نے آپ کی ذات کو سامنے دیکھا ہے، آپ کی ذات اقدس کو اپنی آنکھوں کے سامنے کام کرتے دیکھا ہے، خدمت کرتے دیکھا ہے،
اور آپ تو لوگوں کو روک دیتے بھی میرے آنے پہ کوئی کھڑا نہ ہو، میرے آنے پر کوئی کھڑا نہ ہو. آپ نے سختی سے منع کر دیا، جب میں آؤں تو کوئی کھڑا نہ ہو میرے آنے پر. میرے لیے مسجد میں الگ نشست نہ لگے کہ یہ پیغمبر کی جگہ یہاں کوئی نہ بیٹھے. بھائی نہیں، ایسا نہیں تھا. آپ مسجد میں آتے، جہاں جگہ ملتی وہاں بیٹھ جاتے. اس سے صحابہ دیکھتے ہی تھے مزاج کیا ہے. اور اس حوالے سے آپ کی طبیعت سنیں. حبشے کے لوگ مدینے میں آئے، حبشے کے لوگ، یہ آخری دنوں کا واقعہ ہے. یہ 8، 9، 10 ہجری کا واقعہ لگتا ہے. صحابہ ان کی خدمت کے لیے آگے بڑھے. آپ نے فرمایا نہ بھائی، یہ حبشے کے لوگ میرے مہمان ہیں، انہوں نے میرے اصحاب کو سنبھالا ہے، انہوں نے جعفر کو سنبھالا ہے، مہاجرین حبش کو سنبھالا ہے. ان کی خدمت محمد اپنے ہاتھ سے کرے گا. حضور دست مبارک سے حجرہ عائشہ سے کھانا لے کر ان کے لیے آتے اور آپ ان کی خدمت کرتے. بلکہ میں اگلا جو واقعہ پڑھ رہا تھا میں تو حیران ہو چکا کہ اے اللہ، تو نے اپنے نبی کو دو جہان کا جو سردار بنایا ہے، سرداری انہی کے شایان شان تھی. حضرت خباب بن ارت کا نام آپ نے سنا ہے. خباب ابن ارت، یہ ابتدائی مسلمانوں میں سے. خباب غلام بھی تھے، ابتدائی مسلمانوں میں بھی. ان کے ہاں بیٹا کوئی نہیں تھا، بیٹیاں تھیں. ایک غزوے میں گئے، جنگ میں، تو ان کے گھر میں ان کی بکریوں کا دودھ دھونے والا کوئی نہیں تھا. اور جتنی دیر وہ غزوے میں رہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 2 وقت حضرت خباب کے گھر میں جاتے، ان کی بکریوں کا دودھ دھو کر ان بچیوں کے لیے گھر میں چھوڑ کے آتے. وقت ہو گیا ہے، باتیں بہت سی، لیکن آخری بات میں ملا کر اپنے عنوان پر پیغام دے کر بات ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ قوموں پہ اپنے انعام کرتا ہے تاکہ ان نعمتوں کو پا کر وہ خلق خدا کے کام آئیں. لیکن جب وہ مخلوق اللہ کی نعمتوں کو فراوانی میں پا کر لوگوں کی خدمت کرنے سے اکتا جاتے ہیں، اکتاہٹ محسوس کرتے ہیں، تو اللہ اس قوم سے وہ نعمتیں لے کر دوسری قوم کو دے دیتا ہے. لو بھی اب یہ اس قابل نہیں رہے، اب تم، اس میں شرط نہیں ہے کہ وہ مومن ہو، مسلمان ہو یا کافر ہو. اس میں شرط نہیں ہے کہ وہ مومن ہو، مسلمان ہو یا کافر. اگر مسلمانوں پہ نعمتیں ہوں تو وہ اس قابل نہ رہیں، وہ اکتا جائیں اللہ کی مخلوق کے کام آنے سے. اللہ ان سے نعمتیں لے کر کافروں کو دے دیتا ہے. لو بھائی اب تم کرو. اب آپ دیکھ لیں دنیا میں، آپ دیکھ لیں دنیا میں کہ اب اسباب کن قوموں کے پاس چلے گئے، اور ان کی خدمت خلق دیکھیں، اپنی بھی دیکھیں. مسلمانوں کی، جس معاشرے میں مسلمان چور ہو، بددیانت ہو، خیانت کرتا ہو، قومی خزانہ لوٹتا ہو، وقت کے وزیر اعظم سے لے کر چپڑاسی تک، اپنے ملک کی بات کرتا ہوں، پٹواری سے لے کر ڈپٹی کمشنر تک، ڈپٹی کمشنر بھی لوٹتا ہے، پٹواری بھی لوٹتا ہے. اور وقت کے وزیر اعظم جب لوٹنے لگے، وزیر اعلیٰ لوٹنے لگے، بڑے بڑے افسران لوٹنے لگے، ڈاکٹر لوٹنے لگے، مسیحا لوٹنے لگے. جب مسیحا چور بن جائے تو پھر وہ قوم اس قابل نہیں رہتی، اللہ وہ انعام لے کر دوسری قوم کو دے دیتا ہے. آپ جاپانیوں کو دیکھ لیں جا کر، کافر تو ہیں
میں مسلمان کی توہین نہیں کر رہا، نہیں، مسلمان کی توہین نہیں کر رہا، میں ایک انفرادی بات کرتا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کر کرتا ہوں۔ ایک فرد بھی اگر اس بیڑے کو اٹھا لے کہ میں نے اللہ کی مخلوق کے کام آنا ہے، میں نے بیماروں کے لیے کام کرنا ہے، میں نے مزدوروں کے لیے کام کرنا ہے، میں نے مجبوروں کے لیے کام کرنا ہے، اللہ اپنی رحمت کے دروازے اس فرد پہ بھی کھول دے گا، اس فرد پہ بھی یہ ایک پیغام ہے۔ آج جو قومیں عروج پہ جا رہی ہیں، یہ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ شرک کا معاشرہ قائم رہ سکتا ہے، ظلم کا معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا۔ کیا خیال ہے؟ شرک کا معاشرہ قائم رہ سکتا ہے، ظلم کا معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا۔ اگر ہمارے اندر ظلم ہے تو معاشرہ قائم نہیں رہے گا، اگر عیسائیوں کے اندر ظلم نہیں ہے تو ان کا معاشرہ قائم رہے گا، غیر مسلم کا معاشرہ قائم رہے گا۔ یہ جو قومیں بنی ہیں دنیا میں آج چائنی کو دیکھ لو، جاپانیوں کو دیکھ لو، اور قوموں کو دیکھ لو، میں مثالیں میرے اندر گھوم رہی ہیں، میں ان کی اس لیے نہیں دیتا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مولوی صاحب ان کی مثالیں دے کر مسلمانوں کو نیچے کر رہے ہیں، کافر کو اوپر کر رہے ہیں۔ نہیں، میں تو اس حدیث کی وضاحت کر رہا ہوں کہ اللہ اس قوم سے وہ نعمتیں لے لیتا ہے، تو اس لیے ہم بھی تو قوم ہے جو اس مجمع میں ہے، یہ بھی ایک قوم ہے۔ اگر ہم ہی طے کر لیں کہ ہم نے نجائز منافع خوری نہیں کرنی۔ مجھے بڑا ترس آتا ہے جب ایک مزدور مزدوری کر کے 800 1000 روپیہ لے کر کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، وہ کہتا ہے 2000 لاؤ، وہ کہتا ہے میرے پاس تو یہ ہے، کہتا ہے نکل جاؤ، دوائی کہیں اور سے لے لو۔ یا وہ کپڑے کی دکان پہ جاتا ہے اور کہتا ہے میرے پاس یہ 800 روپے ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں 1600 کا سوٹ ملے گا، اور 1600 میں اس کا 600 روپیہ نفع ہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، میری بات غلط بھی ہو سکتی ہے۔ آپ لوگوں کے حالات دیکھ کر بھی نفع طے کر سکتے ہیں۔ اسلام میں نفع کی کوئی شرح مقرر نہیں ہے، اور آپ مزدور آ رہا ہے تو اس پہ نفع کم کر لیں۔ کوئی بڑی گاڑی پہ آیا تو نفع بڑھا لے۔ خدا را غریبوں پہ ترس کرو، مجبوروں پہ ترس کرو۔ خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر، کرو تم مہربانی اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا۔ وآخر دعوانا